اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، جب بھی ماہ ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے اور شیقان رسول نبی رحمت سے اپنی والہانہ محبت کا وہ اظہار کرتے ہیں، تو وہیں کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ عقیدت و محبت کا اظہار کہاں سے ثابت ہے، اور یہ کیا محبت کرنا یہ محبت کی شرعی تعریف میں یہ داخل ہے، حدود شرع میں داخل ہے؟ کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ کیا یہ مولود النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی ہے یا معاذ اللہ وفات النبی کی خوشی ہے؟ تو اس طرح کے کئی سوالات وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو تذبذب کا شکار کرتے ہیں۔ تو ہمارے کچھ بھولے بھالے لوگ جنہیں علم نہیں ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جس میں سے ایک سوال تو یہ پیش آتا ہے کہ میلاد النبی کی تعریف اور مقصد کیا ہے، کہ میلاد النبی کی اصل کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں امام سیوطی جو آپ الحاوی الفتاوی میں جو آپ کا رسالہ ہے حسن المقصد فی عمل المولود کے اندر آپ نے رسالہ لکھا، اس میں آپ میلاد النبی کی اصل کے اوپر لکھتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ لوگ اکٹھا ہوں، جمع ہوں اور قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کریں اور ان آیاتوں کو بیان کریں، ان آیاتوں کو پڑھیں، ان آیاتوں کی تلاوت کریں، ان آیاتوں کی تفسیر کو بیان کیا جائے کہ جس میں آقائے دو جہاں کی ولادت کا ذکر ہے، آقائے دو جہاں کی رحمت کا ذکر ہے، آقائے دو جہاں کے احسانات کا ذکر ہے، آقائے دو جہاں کے اخلاق کا ذکر ہے، اور ان احادیث کو بیان کیا جائے جس میں آقائے دو جہاں کے شمائل کا ذکر ہے، اور پھر اس پہ شیرنی کو تقسیم کیا جائے بطور ثواب۔ تو محفل میلاد کا مقصد محفل میلاد کا مقصد یہ ہے، محفل میلاد کی اصل اور مقصد یہ ہے کہ اس کا مقصد کوئی ڈھول تاشے بجانا نہیں، کوئی غیر شرعی کام نہیں، بلکہ امام سیوطی جیسے آدمی کہ جن کو علماء دیوبند بھی تسلیم کرتے ہیں اور علماء اہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں، تو وہ اپنی کتاب الحاوی الفتاوی میں امام سیوطی لکھتے ہیں حسن المقصد کے آپ نے پورا رسالہ باندھ دیا، اور اس میں لکھتے ہیں کہ محفل میلاد کی اصل یہ ہے اس میں لوگ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کریں، احادیث طیبہ کو بیان کریں اور ماتناول ہے اس کو حاضر کر کے کھائیں، شرنی کو تقسیم کریں۔ تو یہ محفل میلاد کا مقصد ہے۔ اب رہا دوسرا سوال، کیا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ 12 تاریخ کو ہوئی ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک مستند قول پیش کر دوں، اس کے بعد تفصیلاً تو ہم بیان کرتے رہیں گے ان دنوں میں، آنے والے دنوں کے اندر بھی جو ہمارے بیانات اور نشستیں چلتی رہیں گی، لیکن ایک مختصر اور جامع اور مستند قول میں آپ کے سامنے سوال سے پیش کر دوں کہ اس کے بارے میں البدائع والنہایہ جو ابن کثیر کی ہے ان میں آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے بارے میں امام بخاری کے استاد حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر کم از کم 20 روایات کو نقل کیا ہے، اپنی صحیح بخاری میں اپنے استاد سے ابی شیبہ سے حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ سے کم از کم 20 روایات کو ذکر اپنی صحیح کے اندر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی ان جابر سے، حضرت جابر سے روایت کرتے فرمایا ان جابر و ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم الاثنین عشر من شہر ربیع الاول، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ جو ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، پیر والے دن 12 ربیع کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور اس کو نقل کرنے کے بعد امام ابن کثیر دمشقی کہتے ہیں، جن کی کتاب البدائع والنہایہ ہے، آپ کے ابن ابی شیبہ کے قول کو نقل کرنے کے بعد پہلے ابن ابی شیبہ کا قول کتنا مستند ہے کہ جن سے امام بخاری اپنی کتاب کے اندر 20 روایات کو نقل کم از کم کر رہے ہیں، اور پھر اس کو نقل کرنے کے بعد اس کو امام ابن کثیر دمشقی نے اپنی کتاب کے اندر البدائع والنہایہ میں نقل کیا، اور پھر مزید آپ یہ لکھتے ہیں کہ یہی بات جمہور کے نزدیک مسلم ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ اب رہا تیسرا سوال، تو اب اس تیسرا سوال یہ کہ کیا میلاد النبی کیا قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن میں بھی اس کا کچھ ذکر ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ جب اللہ جل وعلا نے سورہ یونس سورہ آل عمران کے اندر آیت موجود کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی آمد پر ایمان لانے اور معاون بنانے کا وعدہ لیا، کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کا معاون بنایا، اب سب کو پیش کیا تو ایمان لائے، تو خود اللہ تعالیٰ نے ان کی میلادت پر خود خوشی کا اظہار کیا، خود قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم نے کی فضل اور رحمت میں خوشی بنانے کا آرڈر بھی دیا، سورہ یونس کے اندر خود آرڈر دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشی بناؤ، اور پھر نبی رحمت شفیع امت کو رحمت بھی کہا گیا، فرمایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ نبی رحمت رسول اللہ علیہ وسلم کو رحمت اور نعمت بنا کے بھیجا گیا۔ پھر قرآن ایک مقام پر اور فرما رہا ہے کہ جب ان کو رحمت مان لیا، جب ان کو نعمت مان لیا، قرآن فرما رہا اما بنعمت ربک فحدث، کہ تم اپنے رب کی رحمت کا خوب چرچا کرو، خوب اس رحمت کا چرچا کرو۔ اب رہا چوتھا سوال کہ سورہ یونس کی جس آیات سے آپ محفل میلاد کو ثابت کر رہے ہیں
اور فضل و رحمت سے مراد مفسرین نے کیا لیا ہے کہ جس سورہ یونس کی آیت مبارکہ کو آپ پیش کر رہے ہیں کہ فضل اور رحمت، اس سے مراد مفسرین کی رائے کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں تفسیر کے پہلے تو درجات دیکھ لیں۔ تفسیر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ تفسیر، کیونکہ قرآن میں فرمایا قرآن کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے، جھٹلاتا نہیں ہے۔ قرآن کا ایک حصہ قرآن کے دوسرے حصے کی تصدیق کرتا نظر آتا ہے، اور اصول تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، پہلا اصول یہ ہے۔ تو پہلے اس کی تفسیر آپ دیکھ لیں کہ تفسیر کا پہلے درجات میں اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ میرے محبوب رحمت ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا آیت نمبر 107 کہ میرا محبوب رحمت ہے، اور پھر فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 47 کے اندر کہ میرا محبوب فضل بھی ہے، اور پھر معلوم ہوا کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت مبارکہ سے ہو گئی کہ سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل جو ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو کہ ہم قرآن کو اور اسلام کو تو رحمت مان لیں لیکن صاحب قرآن کو، صاحب اسلام کو رحمت نہ مانا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں تم پر کچھ نہیں صحیح، میرے آقا کی کوئی عنایت تم پہ نہیں رہی لیکن کلمے کا احسان رہا۔ یعنی کلمے کا احسان تو تم مانو نا، کہ جن کی نصیب سے تمہیں کلمہ ملا کیا وہ احسان بھی نہیں تم مانتے؟ تو صاحب اسلام کی خوشی نہ منائی جائے، اسلام کو رحمت مانا جائے، جن کی وجہ سے اسلام ملا ان کو رحمت نہ مانا جائے، تو یہ کیسی منطق اور کیسا فلسفہ ہے؟ پھر رہا آپ کا پانچواں غالباً سوال یہ رہا کہ آپ نے قرآن سے جو حوالے پیش کیے ہیں، کیا ان آیات کی بنا پر رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ میلاد بناتے اور اپنی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ آیات آپ پیش کر رہے ہیں تو کیا رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اپنا میلاد بنایا؟ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ولادت کی خوشی میں سال نہیں بلکہ ہر پیر کو رسول اللہ علیہ السلام روزہ رکھتے، فرماتے الیوم ولدت فیہ، کہ میں اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا۔ اس روایت کو مسلم شریف میں کتاب الصیام کے اندر بھی روایت موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، مستخرج ابی عوانہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر رہا آپ کا چھٹا سوال غالباً، تو رسول فرمایا تو آپ بھی روزہ رکھ کر بناؤ، تو آپ کھانا کیوں بانٹتے ہو؟ کہ اگر رسول اللہ نے روزہ رکھا تو آپ بھی روزہ رکھیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی پر لوگوں کو کھانا کھلا کر بھی بنائی ہے، کھانا بھی کھلا کر بنائی ہے، جس حدیث میں آتا ہے کہ سنن الکبریٰ بہقی کی روایت پہ یہ بات موجود ہے، مدنہ تلخیص الحیبر کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور البانی نے بھی اپنی سلسلہ الصحیحہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی ولادت پر لوگوں کو کھانا بھی کھلایا۔ اسی طرح عمدۃ القاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، اس طرح فتح الباری کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اب رہا آپ کا ساتواں سوال، تو وہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا عقیقہ تھا، تو اس بات کو یاد رکھے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا عقیقہ محدثین لکھتے نہیں تھا، کیونکہ آپ کا عقیقہ تو آپ کے جو ہے عبد المطلب بنا چکے تھے آپ کے عقیقے کو، بلکہ یہ آپ کی میلاد کی خوشی میں آپ نے علیحدہ طور پر لوگوں کو کھلایا تھا، جس کے بارے میں حسن المقصد فی عمل المولود کے اندر الحاوی الفتاوی امام سیوطی نے لکھا۔ اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر تاریخ دمشق کبیر کے اندر بھی آپ کی قول موجود ہے۔ اب کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور دلیل لائیں جو سیاہ ستہ سے ثابت ہو کہ جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے جو ہے اپنے سیاہ ستہ سے بتائے ایسی کوئی دلیل جس سے عید میلاد النبی ثابت ہوتی ہو۔ تو حضرت ابن عباس والی حدیث جو ہے آپ نے سنی بھی ہوگی، بہرحال اس حدیث مبارکہ کو ایک بار اور میں بیان کر دیتا ہوں حوالوں کے ساتھ، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا اور اس سے اپنا حال پوچھا، تو فرمایا کہ مجھے کوئی سکون نہیں، البتہ پیر والے دن جو ہے مجھ سے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور اس روایت کو الحاوی الفتاوی کے اندر مسالک الحنفاء فی والد المصطفیٰ کے اندر بھی جو ہے امام سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے یہ قول کے فرمایا کہ میں نے جو ہے ابو لہب کے مرنے کے بعد کسی نے ابو لہب کو دیکھا، فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا مجھے کوئی سکون نہیں، البتہ پیر والے دن میرے عذاب میں کوئی تخفیف اور کمی کر دی جاتی ہے، اور فرمایا مجھے اس انگلی سے سوئبہ کو آزاد کرنے کا سے پانی پلایا جاتا ہے، یعنی مجھے جو ہے ایک انگلی سے جس سے میں نے سوئبہ یعنی میری لونڈی کو میں نے حضور کی ولادت کی خوشی پر، اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی پر آزاد کیا تھا، تو اس انگلی سے مجھے پانی دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ابن حجر عسقلانی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ اس نے آپ کی ولادت پر خوشخبری سنا اور اپنی لونڈی سوئبہ کو آزاد کر دیا۔ فتح الباری میں علامہ ابن حجر لکھتے ہیں تو اس کے سبب اس کو پیر والے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں یہ تو کفار کا حال ہے، ابو لہب کا حال ہے۔ تو جو مسلمان اہل ایمان رسول اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتے، خوشی مناتے، تناول لنگر پیش کرتے، شرری پیش کرتے، تو ان کے اوپر رحمتوں کا نزول کتنا ہوتا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے کئی روایتوں میں یہ باتیں موجود ہیں
اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہودی جو ہے عاشور کا روزہ رکھتے تو حضور نے فرمایا ہم تو زیادہ موسیٰ کے حقدار ہے، کیونکہ موسیٰ کو فروغ نجات دی تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، فرق اتنا ہے کہ ہم آگے پیچھے اس میں اضافہ کر دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خوشی کے موقع پر روزہ رکھنا ثابت ہے۔ اب رہی بات کہ بعض تواریخ کی کتابوں میں بعض محدثین نے، بعض فقہا نے لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی وفات 12 کو ہوئی تھی تو تم وفات کی خوشی مناتے ہو۔ عجیب منطق ہے کہ جب ہم چہلم بناتے ہیں، جب ہم تیجا بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی مرنے والے کا شوق تو 3 دن ہے، تم تو شوق کو تازہ کرتے ہو، اور وہاں تشیعوں کے اوپر اعتراض یہ غالب ہوتا ہے، یہ لگایا جاتا ہے کہ تم کس بات کا غم منا رہے ہو، امام علی مقام کو رخصت ہوئے اور کتنا عرصہ ہو گیا۔ تو کیا یہ منطق اور یہ فلسفہ تم پر لاگو نہیں ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو 1400 سال گزر گئے، تم اب بھی غم بنا رہے ہو؟ ارے غم تو وہ بنائے جن کے گئے، ہم تو کہتے ہیں ہمارے نبی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم، کہ جو تجھ کو مردہ کہے وہ مردہ ہے، میرے حبیب تو زندہ ہے، میرے حبیب تو زندہ ہے۔ تو یہ بڑی ہی عجیب ان لوگوں کی منطق ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال پہ آ جائے کہ اچھا آپ نے دلائل تو پیش کر دیے، اب اس سے پہلے کوئی واقعہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جس میں صحابہ کرام نے میلاد کی؟ تو میرے دوستوں جب ابتدا تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غم پہ صحابہ کرام غمساری کے شکار تھے، غم میں تھے کہ جب یہ غم دور ہوتا رہا تو آج سے لے کر 1350 تک اور ابھی تک 14 سال ہجری تک 100 سے زائد کتابیں جو ہے تحریر میلاد النبی پر ہو چکی، الاحتفال بمولد النبی پر تحریر ہو چکی، مستند کتاب ہے، لیکن آپ اس کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی واضح دلیل، کوئی بھی ایسی حجت لانے والی دلیل اب تک آپ اس پر نہیں لا سکے، بلکہ آپ کے اپنے امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ میں اس بات کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اقتداء الصراط المستقیم کے اندر بھی ایک قول موجود ہے، مجموع میں فتاوی ابن تیمیہ کے اندر بھی آپ کا فتویٰ موجود ہے ابن تیمیہ کا، فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک نیت کے ساتھ میلاد بناتے ہیں، حسن نیت کی بنا پر ان کو ثواب بھی دیا جائے گا، یہ آپ کے اپنے امام کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کوئی معتبر محدثین سے یہ بات ثابت کرو کہ میلاد پہ انہوں نے کوئی محفل میلاد کو صحیح کہا ہو، تو پہلا حوالہ آپ سن لیں، محدث ابن جوزی المتوفا 579 ہجری، انہوں نے محفل میلاد کو صحیح کہا۔ اس کے علاوہ حافظ ابن دحیہ قلبی علیہ رحمہ، انہوں نے المتوفا 633، انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا۔ امام شمس الدین الجزری وفات المتوفا 660 ہجری، ابن تیمیہ 728 ہجری، اس کے علاوہ امام سبکی 757، امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی 785 ہجری میں آپ کی وفات ہے، امام سیوطی 911 ہجری میں آپ کی وفات ہے، وہ اس کو صحیح کہتے ہیں، امام ابو شامر علیہ رحمہ اس کو صحیح کہتے ہیں، امام ذہبی اسے صحیح کہتے ہیں المتوفا 748 ہجری، اس کے علاوہ امام ابن کثیر اسے صحیح کہتے ہیں 774، امام ابن حجر اسقلانی 852 ہجری، اس کے علاوہ امام قسطلانی شارح بخاری جو ہیں انہوں نے بھی اس محفل میلاد کو صحیح کہا 923 ہجری کے اندر۔ تو یہ محدثین کے نام ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مخالفین کے نزدیک بھی کوئی ایسا بتا دیجیے جنہوں نے تسلیم کہا ہو، جو مخالفین کے نزدیک بھی جو امام مسلم ہے جن کو مخالفین بھی تسلیم کرتے، تو آئیے ہم ان کا حوالہ بھی پیش کر لیتے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حوالہ جو آپ نے شمائع امدادیہ لکھی اس کے اندر بھی آپ نے اس کو صحیح کہا۔ اس کے علاوہ احمد علی سہارنپوری نے اپنے المحنت کے اندر بھی اس کو صحیح کہا، نواب صدیق حسن بھوپالی نے الشمامہ کے اندر بھی اس کو صحیح کہا۔ اس کے علاوہ وحید الزمان نے بھی اس کو صحیح کہا۔ اس کے علاوہ اشرف علی تھانوی نے بھی خطبات میلاد النبی کے اندر بھی اس روایت کو صحیح کہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میلاد النبی علیہ ثابت۔ آپ کہتے ہیں کہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے باب جاء فی میلاد النبی پورا باب باندھ دیا، اب اس کی اہمیت نہیں ہے، تب پتہ یہ چلا کسی محفل کو میلاد النبی کا نام دینا ثابت، مستحسن، مستحب ہے۔ ان کے اماموں کے نزدیک، ہمارے اماموں کے نزدیک بھی۔ تو آؤ دلیل کی دنیا میں سے تسلیم کرو تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔